سر یہ چیزیں کچھ میں نے رکھی ہے، آپ چونکہ ماہر معیشت ہے، بتائیے گا کہ یہ جو کارکردگی جس کو اچھا کہا جا رہا ہے، ان اعداد و شمار کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میں عام زبان پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو اور آپ کے ویورز کو، کوشش کرتا ہوں کہ پہلے جی اگر کوئی کسی شخص کو موذی مرض ہو تو ڈاکٹر کی پہلی کوشش ہوتی ہے اس کی زندگی بچانا، ٹھیک ہے نا، اور زندگی ایک دفعہ جب بچ جاتی ہے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ریکوری کرائے صحت کی، جو اس موذی بیماری کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی. تو یہ جو آپ نے کہا پچھلے 3 سال کی بات نہیں کرتا، 3 سال کی بات ضرور کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے 2 سال تھے اس حکومت نے عام آدمی کی زندگی جو ہے، پاکستان کی زندگی بچا کے جو ہے انشور کی کہ عام آدمی کی زندگی پہلے بچ جائے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کی زندگی بچ گئی اچھا تو اس سال حکومت کو یہ اندازہ تھا کہ وہ جو ہے جب گندم کی قیمت بڑھا رہی تھی، بجلی کی قیمت بڑھا رہی تھی، کہ عام آدمی پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جب زندگی بچ گئی ڈاکٹر نے آپ کو گھر بھیجا تو آپ کو کہا کہ اب آپ نے دوائی لینی ہے. اب وہ عام آدمی کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو وہی چیز ہوئی کہ عمران خان اور اس کی حکومت کے لوگوں کو پتا تھا زندگی بچا لی، اب ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں جس سے عام آدمی اور مشکلات میں آ جائے گا. تو کوشش یہ کی اس حکومت والوں نے کہ اب مہنگائی تو کم نہیں ہو رہی، لوگوں کی آمدنی بڑھا دی جائے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس سال بمپر ایگریکلچر میں کراپس آئی ہیں اور قیمت جیسے 1350 روپے پر من گندم تھی، 2800 ملی شوگر کین والوں کو ملی. تو زراعت سے منسلک جو نصف سے زیادہ پاکستان کی آبادی ہے ان کی آمدنی بڑھا دی. جی پھر جی دوسرا جو ہے آپ کو یاد ہوگا کنسٹرکشن اچھا پیکج دیا تھا. اس سے کیا ہوا کہ جو دہاڑی دار مزدور جو صنعت اس کنسٹرکشن کی صنعت میں کام کرتا تھا ان کی 1 سال کی نسبت جو ہے ان کو دہاڑی زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہے. حکومت نے اس بجٹ سے پہلے حالانکہ اچھا وہ احتجاجاً جو ہے یہ سرکاری ملازموں نے لڑ کے اپنی تنخواہیں بڑھوائی، اب ہم سننے میں آ رہا ہے کہ اس بجٹ میں پھر تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. تو حکومت جو ہے ہر تو طرح مزمل سے صاحب یہ کوشش بتائیے کر گا رہی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال فیکس آمدن میں کتنا اضافہ ہوا پاکستانی کی؟ 15%. اچھا چلیں دس از گڈ. اچھا سے لیکن ایک بات بتائیے گا مزمل صاحب، بیماری سے بچانا تھا، زندگی بچانی تھی، یہ کوئی ڈاکٹر ڈھنگ کا کیوں نہیں ملا حکومت کو؟ ڈاکٹر کیوں تبدیل کرتے رہے یہ؟ دیکھیں یہ بخار نہیں تھا، یہ فلو نہیں تھا، یہ حالانکہ کرونا وائرس بھی نہیں تھا، یہ جو ہے 4th سٹیج کا کینسر تھا جو ہے اوور نائٹ ٹریٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے آپ کو بہت سخت اقدامات کرنے تھے، اس میں سرجری بھی ہونی تھی، کیمو تھراپی بھی ہونی تھی، اس میں بہت کچھ ہونا تھا، اور بہت ساری دوائیں اثر نہیں بھی کر پا رہی تھی. جب ڈاکٹر یہ چیزیں کرتے ہیں کینسر کے ساتھ تو بہت ساری دوائیں جو ہیں نہیں اثر کر پا رہی ہوتی، تو آپ کو پرسکرپشن بھی بار بار چینج کرنا ہوتا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ حکومت ٹھیک. نے پرسکرپشنز بھی چینج کرتی رہی کہ نتائج آ جائیں. آج اس کے نتائج یہ ہیں کہ جے پی مورگن کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے بارے میں. ہم تو کہہ رہے تھے نا 4% نہیں ہے، ہم کیا مطلب بہت سارے لوگ، میں تو کہتا تھا 5% ہے. آج جے پی مورگن نے جو دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ بینک ہے اس نے کہا پاکستان کی اس سال جو شرح نمو ہے وہ 4.7% ہے. اور دوسری جو اچیومنٹ یہ ہے آئی ایم ایف، جو ہم ہر کوئی آئی ایم ایف کا شوق سے کوٹ کرتے ہیں، آئی ایم ایف نے اعتراف کر دی ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ یونیک کنٹری ہے جس کا جو ہے قرضہ جی ڈی پی کے تناسب سے جو ہے 0% بڑھا ہے. باقی پوری دنیا چاہے ترقی یافتہ ممالک ہوں یا ترقی پذیر، ان کا 10 سے 15% اوسطاً قرضہ بڑھا ہے. تو ہم نے نہ صرف جی ڈی پی گروتھ پروڈیوس کر دی، ہم نے نہ صرف جو ہے اپنے قرضے کو کنٹرول کیا، تیسری چیز یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور اور آمدنی پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب جو ہے ڈاکٹر جو ہے اچھا تو مزمل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے والے گورنمنٹ کے دور کے مقابلے میں بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہوا سر؟ اچھا یہ بھی آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں یہ میں اس حکومت کی ایک چیز بڑی قائل ہو گیا ہوں کہ یہ نا آنیسٹلی اپنی برائی بھی سب سے پہلے کر دیتے ہیں. آج اگر آپ نے شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب کرونا نہیں آیا تھا تو پاکستان میں 55 لاکھ لوگ نوکری یا روزگار میں تھے. جیسے ہی کرونا آیا تو وہ 35 ملین ہو گئے، یعنی 5.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ، یعنی 2 کروڑ لوگوں کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزگار ضائع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. اب آج کی تاریخ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کا روزگار ضائع ہوا تھا وہ تقریباً اپنے کاموں میں بحال ہو گئے ہیں آلموسٹ.
اور آپ اگر اس کی مثال اس طرح لیں ترقی یافتہ ممالک تو بہت مطلب دور کی بات 7 پڑوس ممالک میں لے لیں, ان کی جو ہے 23 کروڑ آبادی جو ہے وہ بے روزگار ہوئی تھی اس کرونا میں, اور ہماری 2 کروڑ ہو کے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بحال ہو گئی ہیں ان ساروں کی نوکریاں.